مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کی نشست کا موضوع نفس و شیطان کی مخالفت کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لکھ دیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جواب دہی کے روز، اور نتیجتاً اپنے نفس کو روک لیا خواہشات نفس پر عمل کرنے سے، اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے سے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نفس و شیطان کی مخالفت کر راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے دشمنی کرو۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ نفس و شیطان کی مخالفت کا فائدہ کیا ہے۔ یقیناً اگر انسان اللہ کو منزل نہ بنائے، دنیا کو اپنا مقصود محبوب و مطلوب بنا لے، تو یہ نفس و شیطان کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ تو براہ راست دھوکے میں آ گیا ہے، شیطان نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کے، تو اب یہ نفس و شیطان کی موافقت کرے گا، مخالفت نہیں کرے گا۔ نفس و شیطان کی مخالفت اللہ کے چاہنے والے کریں گے، اللہ کے عاشق کریں گے۔ اور اگر انسان اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لے، تو یقیناً اسے نفس و شیطان کی مخالفت کرنی پڑے گی، یعنی خواہشات نفس سے کنارہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً شیطان آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا اور آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکے گا، لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اس سے دشمنی کریں گے، اس کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے اور اپنے رب کے راستے پر چلتے رہیں گے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، یقیناً آپ کا مقام جنت ہے۔ پھر آپ کو جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ سچے ہیں، پھر آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ منافق نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، تو یقیناً ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔